سامعین گرامی، ایک طرح محفل ہوتی ہے ہندوستان میں جس کا طرح مصرع تمام شعراء کو دیا جاتا ہے، وہ یہ ہے: ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ کے. آپ بس میری حاضری قبول فرمائیے گا. حضور مصرع پڑھا ہے: ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ کے. اب آپ علماء کے سر پہ قرآن رکھیے اور ان سے پوچھئے کہ اس مصرعے کا، یا اچھے شاعری کے واقف آدمی سے پوچھئے کہ یہ ایک مصرع ہی پورا قصیدہ ہے، وہ دن کتنا عظیم ہوگا 10 محرم کا، جس دن علی کے لال نے تمام جہان سمیٹ کے رکھ دی. ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ کے. ترا مصرع میں آپ کو سنا چکا ہوں، میں کلام کا پہلا شعر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ترا مصرع تھا: ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ کے. علی عباس عسکری آپ سے اجازت لے کر ابتدائی یہاں سے کر رہا ہے. مصرع پڑھ رہا ہوں: ہر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے، دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کے. یہ پیچھے والا مجمع، چادر والے انکل، اتنی بھی ٹھنڈ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ نہ اٹھا سکیں. اگر تکلیف نہ سمجھیں تو اس نازک سے ہاتھ کو بلند کر کے نعرہ حیدری لاکھ بار پڑھتے ہیں. ہر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے. بڑی مہربانی. نہ میں ٹیبل توڑوں گا اور نہ میں آپ لوگوں تھوڑے ہتھی پوسا. ٹو دی پوائنٹ بات کر رہا ہوں، سیدھی بات ہے. میں اس مزاج کی ذاکری نہیں رکھتا. اتنے سارے کیمروں کی موجودگی میں کوئی یہ بیان بھی نہیں کرنا چاہتا کہ میں لڑنے. سر میرے پاس لفظ ہیں، میں بات کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کو میری بات پسند آئے تو، اگر نہ پسند آئے، میں خود کہہ رہا ہوں مجمع سے کوئی بھی نہ بولے. میں بات ڈیزرونگ کروں تو آپ امام حسین کے دربار میں بیٹھ کے اگر میرا حق رکھیں تو شاید یہ آپ خود جانے کہ یہ کیا ہوتا ہے. میں ڈائریکٹ جوانوں کے حوالے مصرع کر رہا ہوں، اور بالخصوص ان بزرگوں کے حوالے جو جناب حبیب ابن مظاہر سے عشق کرتے ہوئے میرے سامنے جوانوں کو بھی کراس کر رہے ہیں. ہر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے، دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کے. تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، حوروں نے اپنے واسطے خیمے سجائے ہیں، اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ کے. حوروں نے اپنے واسطے خیمے سجائے. میری بات پسند آ رہی ہے جناب؟ اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ، اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ. پریوں پنچایت والا مجمع وے تے ڈیرے دار لوگ بیٹھے ہو. دوجی گل کوئی نہیں، میں جان بوجھ کے مصرع اولا تے رکاں گا. اگر آپ لوگوں نے قیمت دی تو شعر پڑھیں گے، نہیں تو اس کو چھوڑ دیں گے. لیکن اتنی بڑی جگہ پہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میرا قد چھوٹا ہے، میں مصرع بڑا پڑھنا چاہ رہا ہوں. اور مجھے بڑی امید ہے کہ یہ جو محلہ ہے نا، یہاں سے ابھی تک کوئی ذاکر بھی مایوس نہیں گیا. آپ بڑوں نے کام سنبھالا ہوا ہے. میں مصرع آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں. میرے بھائی واہ تھوڑی جی کریں دیئے، ہاتھ چویندہ وے ذاکر دے بالکل موہ دے اگے بہ کے چپ نہیں بویدہ ہوندہ جو دی گل پسند آ ونجے تا. دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کے، ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ کے، اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ کے. 2 محرم 61 ہجری، 1400 سال پہلے علی کے لال نے اعلان کر دیا، جب رکھ دیے قدم تو بسائیں گے کربلا. جب رکھ دیے قدم. میرے بھائی سلامت رہے، میرے مولا اس بڑھاپے کو خوشحال رکھیں. جب رکھ دیے، سفید ریشور اتنی خوبصورت دعا ہے، یقین جانے جوان بولتے ہی بولتے ہیں، لیکن اگر بزرگ دعا کریں تو پڑھنے والے کو بونس مل جاتا ہے. جب رکھ دیے قدم تو بسائیں، حضور جب دعا فرمائیے گا، جب رکھ دیے قدم تو بسائیں گے کربلا. جب رکھ دی، ناظم ممبر صاحب
میں آپ کی بھی مجبوری دیکھ رہا ہوں لیکن میں مصرع پڑھ رہا ہوں. میرے مولا جانتے ہیں 1.25 لاکھ نبیوں کی تاریخ ایک مصرے میں بند کر رہا ہوں. اللہ کرے میں سمجھا سکوں اور میرے مولا کے عاشق اپنے ہاتھ اٹھا کر میرے مولا کو سلام کر سکے. بہت بڑا شعر ہے. 1,23,000 نبیوں کی ہسٹری علی کے لال نے ایک جملے میں کہی ہے اور وہ جملہ آج تک 1400 سال کے بعد بھی کھڑا ہوا ہے. زمانہ سمیٹ کے دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کے اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ کے. علی کے لال نے کہا مجھے پہچانو جب رکھ دیے قدم تو بسائیں گے کربلا. ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ کے. جب رکھ دیے قدم تو بسائیں گے کربلا. حضور جب رکھ دیے قدم تو بسائیں گے کربلا. آئیے آئیے آئیے. جب رکھ دیے قدم تو بسائیں گے کربلا. ہم وہ نہیں جو چل دیے. بڑی مہربانی جناب مصرع دہرانے کا شکریہ. جب رکھ دیے قدم تو بسائیں گے کربلا. ہم وہ نہیں جو چل دیے. لگے ہاتھوں شعر قبول کیجئے. یہ دامن پھیلا رہا ہوں جسے ارب فیصد جسے یقین ہے کہ گھر کا چولہا والی کربلا کی نالین کے صدقے میں روشن ہوتا. اس بندے کے لیے علی عباس عسکری شعر پڑھ رہا ہے اور جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ پلیز نہ بولے, میں اسے خود کہہ رہا ہوں. حر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کے. اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ کے ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ کے. ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ کے. تو منبر پہ اعلان کر رہا ہے علی عباس جی چاہتا ہے, ارے جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پہ رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ سمیٹ. بالکل مزہ نہیں آیا. بڑا شعر ہے, اتنا بڑا نعرہ ہونا چاہیے. نعرہ حیدری. جناب لاکھ بار حضور لاکھ بار. جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ. رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ. 6 مصرے آپ کو اور سنائیں اور 6 مصرے آپ کو سناتے ہیں وارث زمانہ کی بارگاہ میں. آخر کو میرے امام کی رعیت بیٹھی ہے, میرے امام کی رعایا میرے سامنے بیٹھی. اور دنیا والوں یاد رکھنا پورے اعتماد سے پورے یقین سے ہم اپنے امام کو بلا رہے ہیں اور ہمیں اطمینان ہے کہ ہمارے امام نے آنا ہے اور ہمارے امام نے آنا ہے اور آتے ساتھ میرے مولا نے قاتلان حسین سے انتقام لینا. جملہ کہوں اگر یہاں ادھر سے لطف لیں تو حضور جملہ, اس سے بڑی بات میرے خزانے میں نہیں ہے. دنیا والوں ہم رئی کے دانے برابر بھی پریشان نہیں, پریشان تم ہو. ہم خوش ہیں کیونکہ ہمارے امام نے آنا ہے اور آ کر حسین بادشاہ کے قاتلوں سے بدلہ لینا ہے. ہم مطمئن اس لیے ہیں کیونکہ ہماری صفوں میں کوئی حسین کا قاتل نہیں ہے. ذاکر کو جج نہیں کرنا ہوتا, عبادت ہوتی ہے. ذاکر کی بات پسند آئے تو دعا کرنی ہوتی ہے. آپ ذاکر کو اگر جج کرنے میں بیٹھ جائیں گے تو فریکوینسی ٹوٹ جائے گی, وائی بھی نہیں میچ ہو پائے گی میرے بھائی. بات کا اچھا میں دوسرا جملہ کہتا ہوں جو ابھی تک نہیں فیصلہ کر پا رہے کہ انہیں مجھے داد دینی ہے یا میری غلطی نکالنی ہے, میں انہیں مزید امتحان میں ڈالتا ہوں. بابا جی اگلا جملہ کہتا ہوں.
जितनी लिटरेचर आपने आज तक पढ़ी है उसे अपने जहन में रिपीट कीजिए. मैं जुमला दे रहा हूं, अगर कायम करदा मयार से मेरा जुमला ऊपर जाए तो दाद है, जुमला नीचे रहे तो कोई भी ना बोले. मिंबर पे जिम्मेदार तरीन कौम के मरकजी प्लेटफॉर्म से एक अदना सा तालिब इल्म कम से कम 6 से 7 कैमरों की मौजूदगी में बबांगे दोहल स्पीकर पे मुंह रख के ऐलान कर रहा है, दुनिया वालों एक बार मेरे इमाम को तशरीफ लाने दो, तुम्हें लग पता जाएगा गढ़े मुर्दे उखाड़े कैसे जाते हैं. सच्ची बात पे चाहिए. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. गढ़े मुर्दे कैसे उखाड़े जाते हैं? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. यकीन कीजिए जगह इतनी बड़ी है कि यहाँ पढ़ने वाले भी दुआ लेने के लिए आते हैं. जियो जियो. कोई मुकाबले वाली वो कोई बात ही. देखें जी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करम और उनकी तरफ से पूरा चश्मा बह रहा है अता का. उसमें से किसी न किसी को कुछ न कुछ कतरे का लम्स मिल ही रहा है. खाली यहाँ से कोई भी नहीं जा रहा. हर आने वाले के कासे में मेरी मखदूमा कुछ न कुछ डाल रही है. यहाँ से खाली कोई भी नहीं जाता. आप यकीन कीजिए कोई नहीं जाता. और मैं जिक्र करूँ वारिस ज़माना का, बल्कि हमारा तो अकीदा है कि हम तो हालात ज़माना और दुनिया के झमेलों में कब के गल मर सड़ गए होते अगर हमारे ऊपर हमारे इमाम की नज़र करम ना हो. और आप यकीन कीजिए मेरे मौला नज़र करम फरमाते हैं. मेरे मौला नज़र करम आप रखिए उलमा के सरों पे कुरान और इनसे पूछिए वो वाक़या, वो जो बादशाह वक्त था जिसके दरबार जिसके दरबार में एक वक्त में हर मज़हब का आलिम दीन होता था. और ये अलग बात थी कि वो मुहिब्बान अहले बैत के साथ ज़्यादा मोहब्बत करता था और वज़ीर को ये बात पसंद नहीं आती थी. एक दिन वज़ीर उसके पास कुछ फल लाया, नाशपाती और अनार, दोनों में से नाम मिलते हैं. अनार समझ लें, ज़्यादा नाम अनार का, और उसके ऊपर कुछ नाम लिखे हुए थे. और उसने आकर बादशाह से कहा, वो बादशाह था, बादशाह बंदा ही बात. उसने उसे आते साथ कहा, भी तू हर वक्त शियों के साथ रहता है और ये नाम देख, जहाँ तू जा रहा है वहाँ ये हिसाब नहीं और जहाँ ये हिसाब है वहाँ वो नहीं. अब ये खुदा की तरफ से इशारा है. उस बादशाह ने देखते साथ मुहिब्बान अहले बैत को बुला लिया और बुलाते साथ उसने वो फल दिखाया और फल दिखाते साथ उसने कहा कि ये खुदा की तरफ से इशारा है, मेरे वज़ीर ने मुझे बताया, या इन नामों की पैरवी करो या रद्द पेश करो या सर कटवाने के लिए तैयार हो जाओ. 3 दिन की मोहलत मांगकर पूरे शिया कम्युनिटी जो थी वो दरिया के किनारे पे चली गई और इमाम को बुलाना शुरू कर दिया. पहला दिन गुजर गया, मौला नहीं आए. दूसरा दिन, तीसरे दिन की सुबह आ गई जब मौला नहीं आए. अब दुआ में रिक्कत पैदा करने के लिए माओं से शीर खार बच्चों को जुदा कर दिया. माएँ बच्चे को फिराक में तड़पें, बच्चे माओं के लिए रोएं. दुआ में रिक्कत पैदा हुई. वहाँ से उनकी फ़ौजें चल पड़ी. बादशाह की शियों ने जवाब नहीं दिया गर्दन कलम करने के लिए, और बादशाह का हुक्म था कि अगर वो जवाब न दें तो दरिया से वो वापस ना आए, उनके सर वापस आए. सिपाहियों ने तलवारें चलाने का इरादा किया या दरिया की लहरों में इरताश पैदा हुआ और एक आवाज़ आई, रुक जाओ, मैं तुम्हारे ज़माने का इमाम तुम्हारी कौम से मुखातिब हूँ. पिछला महल्ला मौला दा वास्ता ने नींदर पूरी न करे आए, मेरी गल सुने आए पे, बोलो मुझे क्यों बुलाया. सरकार ये ऐसे ऐसे वाक़या है, हम मर जाएंगे, हम उनकी पैरवी नहीं करेंगे, हमें आपकी मदद चाहिए, हम क्या करें, हम फंस चुके हैं. इमाम ने फरमाया, दरिया की लहरों से आवाज़ है, अपने बादशाह से कहो ये खुदा की तरफ से इशारा नहीं कि उसके वज़ीर की साजिश है. वज़ीर के घर में जाकर देखे, पहले बाग आएगा, बाग क्रॉस करे, कमरे आएंगे, आखिरी कमरे में एक ताक है, ताक में कुछ सांचे पड़े हैं जिन पे वो नाम लिखे हुए हैं. जब फल छोटा था इसने वो सांचा, स्टैंप जिसे कहते हैं, वो फल में गाड़ दिया. अब नाम फल में जड़ गया. अब फल बड़ा होता गया तो नाम भी नुमाया होता गया. जब फल मुकम्मल अपनी शक्ल इख्तियार कर गया तो वो दरबार में ले आया. नाम खुदा की तरफ से नहीं, वज़ीर की साजिश है. वो वापस गए, उन्होंने जाके बादशाह को बताया. बादशाह लश्कर लेकर वज़ीर के दरवाजे पे चला गया. जैसे जैसे इमाम ने बताया था उन्होंने वैसे आगे बादशाह को बताया. सामने अनार का बाग वो देखता, पर्दा कराए बगैर जब वज़ीर के घर में दाखिल हुआ, अनार का बाग बादशाह देखता गया, उसका यकीन पुख्ता हुआ. बाग क्रॉस हुआ, आगे कमरे आए, कमरों में आखिरी कमरा आया, आखिरी कमरे में ताक और ताक में सांचे. जब सांचे नजर आए तो बादशाह ने वहीं खड़े खड़े वज़ीर का सर कलम करवाया. और उसी शाम को उसने शिया कम्युनिटी पूरी बुला ली अपने दरबार में कि तुम्हारा बड़ा शुक्रिया, तुमने मुझे गलत तरफ जाने से बचा लिया. मैं बताना चाहता हूँ इमाम मदद कैसे करते हैं, वहाँ जाने से बचा लिया. आओ मैं तुम्हें हीरो जवाहिर और इनामात दूँ. इन्होंने कहा हमें इनामात नहीं चाहिए, हमें मोहलत दे, हम दोबारा दरिया के किनारे पे जाना चाहते हैं. पूरी अवाम और कबीला दोबारा दरिया के किनारे पे दोबारा सजदे में सर, मौला आ जाए, मौला आ जाए, मौला आ जाए, मौला आ जाए. बाबा इल्तिजा शजी दुआ फरमाए, मौला आ जाए. कुछ लम्हों के बाद दोबारा इरताश पैदा हुआ. अब बताओ अब क्यों बुलाया. सरकार से अहमद नहीं देनी थी, फ़कत इतना पूछना था. हमने 3 दिन की मोहलत ली. मौला पहले दिन बुलाते रहे रो रो के, आप नहीं आए. दूसरे दिन नहीं आए सरकार, तीसरे दिन नहीं आए. वो चल पड़े, आप नहीं आए. हमारे सर पे आगे नहीं आए, तलवारें निकाल ली सरकार. वो गर्दन काटने लगे, आप आ गए.
سرکار یہ کیا ہوا؟ سرکار آپ پہلے بھی تو آ سکتے تھے، لیکن آپ بالکل آخر میں موقع پہ کیوں پہنچے؟ تو دریا کی لہروں سے آوازیں میرے شیعوں یاد رکھنا، اس میں قصور تمہارا اپنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے غضب کیا جو طلب کی ہے تم نے خود مہلت، غضب کیا، غضب کیا، غضب۔ مجھے عزت حسین کی قسم آخری صف تک ہر ہاتھ بلند چاہیے، اگر میں حقدار ہوں، نہ حقدار ہوں مولا کا واسطہ کوئی نہ بولے۔ ارے میں تیسرے دن شام اس لیے آیا، غضب کیا جو طلب کی ہے تم نے خود مہلت، وہ معجزہ جو ہوا اب یہ کل محال نہ تھا، مجھے بلاتا تو دربار میں کھڑے ہو کر، تیری مدد کو نہ آتا علی کا لال نہ تھا۔ گزارش سمجھ میں آ رہی ہے میری کہ نہیں آ رہی؟ مجھے بلاتا تو دربار میں کھڑے ہو کر، تیری مدد کو نہ آتا۔ آقو سبحان اللہ، تیری مدد کو نہ آتا علی کا۔ 12 لائنیں یا علی مدد۔ میرے امام جب آئیں گے تو ماحول کیا ہوگا؟ میرے امام کے آنے کے بعد مصرع پڑھ رہا ہوں کہ وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے۔ ایسا ہی ہے، عقیدہ رجعت پہ ہر کسی کا یقین ہے۔ وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے، دن غم خاروں کے پلٹتے ہیں، خوشگواروں کے نہیں پلٹتے، ایسا ہی ہے۔ وہ جب آئے گا، ہمارا یہی ایمان ہے۔ میں دوسرے مصرع میں امام کے آنے کے بعد ایک اور حالت پڑھ رہا ہوں، مجھے مجمع بول کے بتائے کہ یہ ایمان بھی ہے کہ نہیں۔ وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے، بھید کھل جائیں گے سب دین کے غداروں کے۔ ارے آپ سلامت رہو۔ وہ جب آئے گا، حضور 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 مک گئی نوکری۔ وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے، بھید کھل جائیں گے سب دین کے غداروں۔ اب دیکھتے ہیں تیسرے اور چوتھے مصرے پہ آپ کا عقیدہ کیسا ہے۔ رنگ اڑ جائیں گے، رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں کے، وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں۔ بھائی کیا کہنے ہیں، بھائی کیا کہنے ہیں، خدا کی قسم۔ باول تجا صدی لاکھ بار اس بندے کو سلام کروں جس مشکل مصرے پہ بولا ہے۔ آخری 2 لائنیں دوبارہ پڑھ، میں 4 بات پڑھتا ہوں۔ وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے، بھید کھل جائیں گے سب دین کے غداروں، رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں کے، وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا۔ تسی تو میرے نال ہی ہو نا۔ وہ جگر کاٹ کے، باقر علی خان، امان بھائی اور یہ تمام کیمرہ مین مولا کے نام پر ایک بار کیمرہ پھیر کے مجھے وہ بندہ دکھائیے جو اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا، وہ جگر کاٹ کے رکھ۔ طیب بھائی جگر خاروں کے، پھر رکھ میرے سر پہ قرآن ہوگا کیا؟ مصرع یا علی، ارے یا علی کہہ کے وہ فوجوں پہ جو چڑھ جائے گا، میر حمزہ کا جگر اور بھی بڑھ جائے۔ یا علی کہہ کے وہ فوجوں پہ جو چڑھ جائے گا، میر حمزہ کا جگر اور بھی بڑھ جائے گا۔ 6 مصرے اور سنائیں آپ کو۔ میر حمزہ کا جگر اور بھی بڑھ جائے گا۔ ارے مسکراتے جائیے صاحب۔ میر حمزہ کا جگر اور بھی بڑھ جائے گا۔ مصرع پڑھ لوں، جب امام آئیں گے تو ماحول کیا ہوگا، حالات کیسے ہوں گے؟
مصرع ہے کہ کوئی کہے گا صفے کارزار سے بھاگو. کیا بات بڑے دیو ردیف ہے بھاگو. میں آپ تو اوکھی شاعری پیا ہی پیا نال میں تھوان بھی پایا. نہیں مجمع متن گوش ہے. اس نے کہا تھا زمین پہ چلتے ہوئے ہم روا روی میں گرے پر آپ اتنی بلندی سے کس خوشی میں گرے. آخری 5 لائن تا آدن کسی دی اخیر انشاءاللہ چنگی ہوئے. مہربانی کرے آئے تا اللہ دا نام منیا ہے انشاءاللہ جی انشاءاللہ. مجمع کتنا متن گوش ہے تسی پڑھنا نہ پڑھا گئے ہو سرکار میں چاہنا بھی نہ نظر نہ لگے. نہیں مجمع سن رہا پڑھو. صدا یہ ہوگی صفے کارزار سے بھاگو برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو. بھائی کیا کہنے بھائی کیا کہنے. آپ کو تو بولنا چاہیے. اسلام آباد میں رہنے والے بندے کا کم از کم یہ معیار تو ہو اردو سننے کا. کوئی کہے گا بابا جی مجھے ممبر کی قسم ہے آپ یقین کیجئے میں چھوٹا منہ بڑی بات ہے میرے بڑے ہیں آپ کے گھر کے میرے پہ احسانات ہیں. بابا نزاکت چاچی سرکار کی قبر کی مٹی کا بھی میں مقروض رہوں گا باخدا جب تک میری سانسوں میں سانسیں ہیں. ذکر کی قسم بڑے بڑے لوگ اس لیول کی اردو پڑھنے سے پہلے گھبراتے ہیں. اتنا بڑا کلیجہ چاہیے بابا جی. میں پڑھ رہا ہوں میرے امام آئیں گے تو ماحول. ناظم صاحب سر اٹھائیے گا ہوں پیچھا نہیں ہٹنا ہوں میرے نال رامنا وے. صدا یہ ہوگی صفے کارزار سے بھاگو برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو. صدا کسی کے مقدس دیار سے بھاگو کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو. مصرع پڑھا تھا میں نے نکل کر صفے کارزار سے بھاگو ذوالفقار سے بھاگو دیار سے بھاگو مزار سے بھاگو. تو سوال ہوگا کیوں بھاگے خیر تو ہے تو سوال کا جواب آئے گا میاں بھاگنا بنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا وہ آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا. راضی رہیے ٹائم بتا دیں. قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا وہ آ گیا در خیبر وہ آ گیا در خیبر. میرے مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اس نے کہا تھا سوچتا ہوں یہ بھلا رسم عریضہ کب تک اس برس خود ہی میں دریا میں اتر کر دیکھوں. بلکہ شہید محسن نقوی آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکزوں نے جو عرضی رکھی اس کی تو انتہا کر دی سرکار حجت کی بارگاہ میں. فرماتے ہیں میرے مولا ہم ایسے سادہ دلوں سے حجاب کیسا ہے. ہم ایسے کتنا پیارا مصرع ہے خدا کی قسم. شہید فرماتے ہیں میرے آقا ہم ایسے سادہ دلوں سے حجاب کیسا ہے کہ ہم تو یوں بھی ہیں مٹنے کو نقش پا کی طرح. ہمارے دل میں مودت گلاب جیسی ہے سنوارتا ہے عقیدہ جسے صبا کی طرح. میرے آقا جلوہ دکھائیے ہمیں یہ ڈر ہے کہ آنکھیں بھٹک نہ جائیں کہیں نصیریوں کی بھٹکتی ہوئی صدا کی طرح. دنیا اتنی سپیڈ میں آگے چل رہی ہے کہ پیچھے والے بہت ہی پیچھے رہ رہے ہیں. ٹیکنالوجی جدت اپڈیٹ دنیا اتنی ماڈرنٹی میں اس حد تک جا چکی ہے خدا کی قسم کہ 5 سال پہلے والی چیز 15 سال پیچھے جا چکی ہے. شہید محسن نقوی کو خدا نے وہ طاقت دی تھی کہ اگر ایک بندے کے وقت سے 40 سال کے بعد بھی اور بعد کے ماڈرن اور اپڈیٹ اور فاسٹ زمانے میں بھی 40 سال پہلے والے آرٹسٹ کو اگر آپ انجوائے کر رہے ہیں نا تو یہ ان کا بڑا پن ہے.
اس کی صاف دلیل یہ ہے کہ ان کے بعد ان سے آگے جانے والا تو دور، ان کے برابر کبھی کوئی نہیں آیا۔ آپ 40 سال بعد 40 سال کے پہلے آرٹسٹ کو اگر آپ آج انجوائے کریں تو یہ اس بندہ کے کیلیبر بتاتا ہے۔ عبداللہ حسین اردو زبان کے بہت بڑے ناولسٹ ہیں۔ اداس نسلیں ان کا جو ناول ہے وہ اردو کے شورۂ آفاق بڑے 5 ناول میں سے ایک ہے اداس نسلیں۔ کتاب کھولتے جائیں تو سب سے پہلے ان الفاظ پہ نظر پڑتی ہے کہ کوئی بھی آرٹسٹ یہ نہیں کہتا کہ میں 20 سال بعد والی جنریشن کے لیے کچھ لکھ رہا ہوں، جو بھی لکھتا ہے وہ عصر حاضر کے لوگوں کے لیے لکھتا ہے، لیکن اگر 50 سال بعد بھی اس کو سنا جا رہا ہے تو یہ اس کے لیے بونس والی بات ہے۔ یہ کمال ہے شہید محسن نقوی کا۔ اگر آج بھی ان کا کلام آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے نا تو اس کی سیدھی سیدھی دلیل ہے، ان کے بعد ان سے اوپر جانے والا تو دور کی بات، ان کے برابری والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہم ایسے آپ کو نہیں یقین آتا تو میرے دعوے کی دلیل لیجئے، سرکار حجت کی بارگاہ میں عرضی لکھ رہے ہیں اور کمال کر رہے ہیں، ہم ایسے سادہ آقا دیدار کروائیے، سادہ دلوں سے حجاب کیسا ہے کہ ہم تو یوں بھی ہیں مٹنے کو نقش پا کی طرح، ہمارے دل میں مودت گلاب ہے گلاب جیسی ہے، سنوارتا ہے عقیدہ جسے صبا کی طرح، میرے آقا دیدار کرائیے، نہ پوچھ کتنے زمانوں سے ڈھونڈتے ہیں تجھے، کبھی چراغ کی صورت کبھی ہوا کی طرح۔ اب جو شاعری پڑھتا ہے وہ تو بولے گا، جس ہونے تک لب پہ آتی ہے دعا ہی صرف سکول پڑھی ہے، اس نو میں کہ آنکھا میں کہ پڑھدا پیا، میرے آقا نہ پوچھ کتنے زمانوں سے ڈھونڈتے ہیں تجھے، کبھی چراغ کی صورت کبھی ہوا کی طرح، کبھی چراغ کی صورت کبھی ہوا کی طرح۔ اب کون سمجھے کہ چراغ اور ہوا کی آپس میں جنگ ہے، لیکن انہیں ملانے والے کوئی محسن نقوی کہتے ہیں۔ نہ پوچھ کتنے زمانوں سے ڈھونڈتے ہیں تجھے، کبھی بابا جی کے کرا نہیں آندے ہونے کم، میں نہیں بندے دے ہتھی پہ سکتا، میں گل کرنی ہے۔ نہ پوچھ کتنے زمانوں سے ڈھونڈتے ہیں تجھے، کبھی چراغ کی صورت رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں سیر پہ، کبھی ہوا کی طرح۔ میرے آقا خطا معاف، میرے آقا خطا معاف، نقاب رخ حسین سے ہٹا، خدا کے واسطے ہم سے نہ چھپ خدا کی طرح۔ ارے بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار اس مجمع میں، اللہ اکبر، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے ہم سے نہ چھپ خدا کی طرح۔ تاریخ ابھی دنیا کے 27 علم کے بابوں میں سے صرف 2 باب آپ پہ روشن ہیں۔ جب میرے امام تشریف لے آئیں گے تو 27 کے 27 پردے چاک ہو جائیں گے، اور علم اتنی ترقی کر جائے گا کہ باخدا آپ رکھیے علماء کے سروں پہ قرآن، اور ان سے پوچھئے آپ کے گھر میں کام کرنے والی عورتیں نہیں، خادمائیں، گھر میں کام کرنے والی نوکرانیاں فقہ کے معاملات میں فتوے دیا کریں گی۔ کام اتنا اوپر چلا جائے گا، آپ کے گھر کام کرنے والی خادمہ جو ہے وہ دین اور فقہ کے مسائل میں فتوے جاری کیا کریں گی۔ میرے امام کے دور میں اس حد تک ترقی ہو جائے گی۔ ابھی یہ 2 دن پہلے میرے خیال سے عالمی دن گزرا ہے مستورات کا بھی، اس نے کہا تھا عورت کو کبھی ہیچ سمجھنا نہ خدا را، عورت کبھی حوا کبھی مریم کبھی زہرا۔ کر لو یہ گل، یہ جتنے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں نا کہ اسلام نے عورت کے حقوق کو نہیں سمجھا، یا اسلام نے عورت کو اجازت نہیں دی، یا اسلام نے عورت کو پنجرے کی چڑیا بنا کے رکھا، یا اسلام نے عورت کو قیدی بنا کے رکھا، ان بیچاروں نے در حقیقت اسلام کو ہی نہیں سمجھا۔ اب یہ مارچ کا مہینہ ہے، میں ان کیمروں کی موجودگی میں، مجھے پتہ ہے مخالفت بھی ہونی ہے، سارا کچھ ہونا ہے، لیکن کوئی تو ہو جو بات کرنے کا حوصلہ کرے۔ یہ جتنے کیمرے ہیں آگے آپ لوگ بیٹھے ہیں، ان کیمروں کے پیچھے پوری دنیا میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، پاکستان میں رہنے والے تمام لبرل طبقے کے سامنے بھی اور تمام فیمنسٹ طبقے کے سامنے بھی، آپ لوگ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، عورت کی اپنی شان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اسلام نے عورت کو ویلیو نہیں دی تو آپ نے اسلام کو ہی نہیں سمجھا۔ آپ لوگوں نے اسلام میں عورتیں یا تو بادشاہوں کے محلوں میں دیکھی ہیں، یا شہنشاہوں کے قصر میں دیکھی ہیں، یا رئیس اور امیروں کے حسن سراؤں میں دیکھی ہیں، لیکن دنیا نے اسلام میں عورتیں ان چھوٹے چھوٹے گھروں میں نہیں دیکھی جہاں زندگی شرم و حیا کے ساتھ پروان چڑھتی تھی۔
یہ مارچ کا مہینہ ہے اور بڑے بڑے مارچ نکلیں گے، ہر سال پاکستان میں نکلتے ہیں خواتین کے حقوق کو لے کر، اور پتہ نہیں کس کس قسم کی نعرے بازی ہوتی ہے۔ معذرت کے ساتھ، آپ کو بیٹی کا مقام جاننا ہے، آپ اہل بیت کے گھر میں دیکھیں۔ آپ کو ماں کے مقام کا اندازہ لگانا ہے، آپ یہاں پر آ جائیں۔ آپ کو دیکھنا ہے کہ بہن کی عزت کیا ہے، آپ کو یہیں سے ملے گی۔ میرے سر پہ قرآن رکھیے، میں جناب عباس علیہ السلام کے علم کی قسم اٹھا کے آپ لوگ نہیں داد دیں گے، رئی کے دانے برابر بھی ڈر نہیں ہے یار۔ وہ اور ذاکر ہوتے ہوں گے جنہیں داد نہ ملے اور انہیں رات کو نیند نہیں آتی ہوگی۔ میں 3-3.5 سال گھر بڑے آرام سے بغیر کسی نہ کسی داد کے سویا ہوں۔ داد والا مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ بھول جانا یہ نہ بھولنا۔ لمحے کے لیے اتنا تو دیکھو کہ اسلام نے عورت کے لیے کیا کیا ہے۔ مکہ اور اس کے گرد و نواح کا جو علاقہ تھا جہاں اسلام جلوہ نما ہوا تھا، جہاں اسلام رونما ہوا تھا، جہاں اسلام کی آواز بلند ہوئی تھی، وہاں اسلام کوئی پہلا نہیں تھا۔ وہاں اسلام، میں آپ کو لبرل تاریخ سنا رہا ہوں، مسلمانوں کے بچوں کو لوری دینے والی تاریخ نہیں سنا رہا، میں آپ کو وہ تاریخ سنا رہا ہوں جو نان مسلمز نے لکھی ہے۔ اسلام وہاں پہلا نہیں تھا، کئی کمیونٹیز اسلام سے پہلے کی ہندوازم اسلام سے پہلے کا مکہ میں اس علاقے میں رہ رہا تھا، کرسچینٹی اسلام سے پہلے کی رہ رہی تھی، جیوش یہ یہودی وہاں پہلے کے رہ رہے تھے، اور یہ سب مائنورٹیز میں تھے۔ میجورٹی میں جو وہاں پر طبقہ رہ رہا تھا وہ خود مشرکین مکہ تھے، جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان 4-5 کمیونٹیز کے جو عورت کے بارے میں خیالات تھے میں آپ کو بتاؤں گا، اب سر پکڑ کے بیٹھ جائیں۔ کچھ کا خیال یہ تھا کہ یہ جنت میں نہیں جا سکتی، اس نے آدم کو جنت سے نکلوایا ہے۔ کچھ کہتے تھے کہ یہ شیطان کا اوتار ہے۔ کچھ کے نزدیک توریت مقدس عورت کو پڑھانے سے بہتر ہے کہ اسے آگ لگا دو، اور کچھ کے نزدیک عورت کا وجود اتنی تکلیف کا باعث ہوتا تھا اور اتنی شرم کا باعث ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے اگر یہ پیدا ہو گئی ہے تو اس دھبے کو دھونے کا فقط ایک طریقہ ہے کہ اب پیدا ہو گئی ہے تو زندہ دفن کر دو۔ ایک ایسی سوسائٹی جہاں عورت کی زندگی مردوں کی پراپرٹی سمجھی جاتی تھی، وہاں ایک آواز بلند ہوئی اسلام کی محسن انسانیت کی شکل میں، یاد رکھے زمانہ، بیٹی یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتی کہ اسے زندہ دفنایا جائے، ارے یہ تو اتنی عزت کی حامل ہے کہ اگر یہ چل کر آئے تو ہم اس کا اٹھ کے استقبال کریں۔ اب ایسی باتیں آپ لوگ سنتے نہیں ہیں، ایسی باتیں مجمع سنتا نہیں ہے، اس لیے ایسی باتیں ممبر پہ کی نہیں جاتی، لیکن کون کرے گا؟ کسی نہ کسی کو تو آخر کار کرنا پڑے گی۔ ارے اسلام کا پہلا جہاد ہی عورت کے حق میں ہے، پہلا جہاد اسلام عورت کے حق میں کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ذکر کی قسم میرے آقا نے پہلے انہیں مسلمان نہیں بنایا، ممبر کے غلاف میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں، نہیں پڑھایا انہیں لا الہ الا اللہ، پہلے انہیں انسان بنایا۔ جو بیٹی جیسی رحمت کو زندہ دفن کریں وہ اس انسان کہلانے کے حقدار تھے؟ اسلام ہو جاؤ مسلمان ہوتے رہو، پہلے انسان تو بن جاؤ۔ بیٹی کا مقام، اور ذکر کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، با خدا با خدا با خدا، یہ میرے بندوں ہاتھوں کی لاج رکھنا، میری بات کو محسوس نہ کیجئے گا، نہیں مانا اس بندے نے کربلا والوں کو جس نے اپنی بہن یا بیٹی کا حق رکھ لیا۔ اسی پتہ نہیں کیا پہ کر دیا، اسی جان دیو کیا پہ کر دیا، اسی چنگے کام کر دے پے ہاں لیکن اسی بھیڑے کام تو بچ دے نہ پے۔ ہم دوہرے انرشیا میں گرفتار ہیں، میرے پڑھے لکھے، میری مولا کے جوان، یہ ینگ جنریشن۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، ایک ہوتا ہے انرشیا آف موشن اور ایک ہوتا ہے انرشیا آف ریسٹ۔ ہم دوہرے انرشیا میں گرفتار ہیں، ہمیں پچھلی جہالت کو بھی توڑنا ہے اور اگلی جدت کو بھی پانا ہے، اور ہم لوگوں کی نیند ابھی تک پوری نہیں ہو رہی۔ ہم لوگ اچھے کام کر رہے ہیں، ہم برائی سے نہیں بچ رہے، جبکہ اچھے کام کرنے سے اتنا فائدہ نہیں ہونا جتنا برے کام ختم کرنے سے ہونا ہے۔ چنگے ہوندے پین التجا شدی اللہ پاک دی قسم، چنگے کام ہوندے پین لیکن بھیڑے کما تو نہیں بچیا جا رہا۔ یہ ماہ رمضان المبارک آپ کے سر پہ آ چکا ہے، آپ دیکھیں گے ہم اس میں بڑھ چڑھ کے اچھے کام کرتے ہیں لیکن ہم پھر بھی برے کاموں سے نہیں بچتے۔ آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، جس نے دودھ میں پانی ملانا ہے اس نے روزہ رکھ کے ملانا۔ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ جس نے کھجور کا ریٹ بڑھانا ہے نا اس نے ماشاءاللہ سے روزہ رکھ کے بڑھانا ہے۔
جس نے دہی کا ریٹ بازار میں بڑھا دینا ہے نا، جس نے راشن کا ریٹ بڑھا دینا ہے، اس نے روزہ رکھ کے اللہ کو راضی کر کے اپنی طرف سے بڑھانا ہے۔ جبکہ میں آپ کو اتنی بات بتاتا چلوں کہ یہ ون وے روڈ، ایسے ٹریفک جا رہی ہے نا، اور ہر گاڑی کا رخ یوں ہے، ایسے جانے والی گاڑیوں کے لیے روڈ بنائی گئی ہے، اتنا جانے والیوں سے فائدہ نہیں ہونا جتنا ایک غلط آنے والی نقصان کر دے گی۔ بیٹی کا مقام یہ گھر بتائے گا، بہن کا مقام یہ گھر بتائے گا۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، وہ شام کا دربار آج بھی کھڑا ہوا ہے۔ حجت دوران امام سجاد جیسی شخصیت نے بھی خطبے دیے۔ رکھیے آپ سادات سروں پہ قرآن اور مجھے بتائیے، 1400 سال امام سجاد نے بھی خطبہ دیا تھا، لیکن آج تک خطبہ علی کی بیٹی کا گونجا۔ یہ ہیں بہنیں۔ ماؤں کی مثال چاہیے تو چلے جاؤ کربلا میں اور جا کے دیکھو، جس ماں کا 6 مہینے کا ہے وہ شکریہ ادا کر رہی ہے، حسین تیرا شکریہ۔ باقی ماؤں کے چل کے گئے ہیں، میرا چلنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ یہ ہے ایک ماں کا جگر۔ میں 2 گھنٹے خدا کی قسم عورت کے موضوع پہ بات کر سکتا ہوں، 2 گھنٹے خدا گواہ، میں شام تک بات کرنے کو تیار ہوں۔ عورت کوئی عام شخصیت ہے؟ آپ عورت کو اپنی زندگی سے نکالیں، نہ آپ تک اسلام پہنچتا ہے نہ اسلام بچتا ہے۔ یہ مستورات ہی تو تھیں اہل بیت اطہار کے گھرانے کی جنہوں نے اسلام بچایا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مستور کی عورت کی زندگی میں ویلیو نہیں ہے؟ اور میں دوسری طرف بھی اعلان کرتا چلوں کہ جو لوگ مسلمان ہو کر اپنی ازواج کو حق نہیں دیتے، اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے۔ اسلام نے 2 اور 2 4 والی صاف صاف بات کر دی ہے۔ آپ کو اس گھر میں جناب خدیجہ ایسی خواتین ملیں گی، جناب سیدہ ایسی مستورات ملیں گی۔ آپ نے دنیا میں آج تک کوئی ایسی بہن دیکھی ہے؟ کوئی ایسی بیٹی دیکھی؟ بندے علامہ نکن کا فکرہ ہے، علامہ علی نقی نکن قبلہ فرما گئے تھے، بندے 1400 سال بعد بھی سوال کرتے ہیں، جی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ایک واقعے کو 1400 سال گزر گئے ہیں لیکن ان کا گریہ ختم نہیں ہو رہا۔ قبلہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے 1400 سال بعد رونے پہ اعتراض کرنے والوں، شام میں غریباں جنہیں رونے کا حق تھا، کاش انہیں تو رونے دیا ہوتا۔ ارے زینب عالیہ جیسی بہنوں کو نہیں رونے دیا گیا۔ خدا زندگی دراز کرے، جناب ذاکر ملک علی رضا کھوکر صاحب کی، میں نے ان سے یہ جملہ سنا تھا، میں ان کا نام لے کر پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں پوری دنیا میں دستور ہے، وارث بیٹھے رہتے ہیں، بہنیں بیٹھی رہتی ہیں، جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ واحد جنازے تھے کربلا والوں کے، جنازے پڑے رہے، وارث قید کر کے جائے۔ 1 سے 1.5 منٹ اور ممبر چھوڑ۔ ان آنسوؤں کا صدقہ مالک باو نزاکت سجی سرکار کے درجات بلند فرما۔ میں آپ کو 2 مصرے سناتا ہوں، 2 مصرے حضور مصرے کا وزن کی، بڑی سونی ہنج پہ لڑ دی ہے۔ ایک ذاکر حسین کا گریہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ 11 محرم کو ایک دکھ ہے ایک بہن کا، اور بہن بھی وہ جس کے بارے میں تاریخ کہتی ہے اپنے باپ سے ہم کلام ہونے کے لیے بھائیوں کا سہارا لیتی تھی۔ براہ راست کبھی اپنے بابا سے بھی مخاطب نہ ہونے والی بی بی نے ایک بیان کیا ہے 11 محرم کو، وہ سنیے۔ علی کی بیٹی نے رو کے فرمایا، کب سے پکارتی ہوں، کب سے بلا رہی ہوں، جاگو علی کے بیٹوں میں شام جا رہی ہوں۔ میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، میں بڑی جلدی کر رہا ہوں۔ جناب زینب عالیہ پسے گردن ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آؤ میں بتاؤں، میں بتاتا ہوں اس گھر کی مستورات کی کیا کیا قربانیاں۔ جہاں عباس و حسین جیسے بادشاہوں کی منزل ختم ہوتی تھی، وہاں سے علی کی بیٹی کا سفر شروع ہوتا تھا۔ علی کے بیٹوں میں شام۔ اور آپ مجھے ایک اور بات بتائیے، میں آپ سے اگلا سوال کرتا ہوں، اسی سوال پہ میں ممبر چھوڑ جاؤں گا۔ فقیر کی نگری میں بیٹھے ہیں، امام حسین کا دربار ہے، خدا حاضر ہے، خدا ناظر ہے، اوپر خدا ہے، نیچے قبر ہے۔ مجھے حق کے ساتھ اور اس بات کا
عدل و انصاف کے ساتھ جواب دیجئے. آپ یہ تو جانتے ہیں نا کہ علی کی بیٹی شام گئی کیسے؟ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ علی کی بیٹی مدینے سے چلی کیسے؟ آپ جانتے ہیں کس شان و شوکت کے ساتھ 1 منٹ میں ممبر چھوڑوں علی کی بیٹی مدینے سے چلی تھی؟ 28 رجب کا دن تھا، محلہ بنی ہاشم میں عباس علمدار کا پہرا لگ گیا. حسین بے کس پناہ نے ایک فہرست پکڑائی. عباس یہ فہرست ہے، میں خود گھر کے باہر مسند نشین ہوں. عباس تم نام پکارتے جانا، بیویاں آتی جائیں گی، مہمان آتے جائیں گے، سوار کراتے جانا، اور ہم کربلا کو چل پڑیں گے. تاریخ کہتی ہے با خدا محلہ بنی ہاشم کی گلی میں بڑا تو بڑا کوئی بچہ بھی آج نہیں گزر سکتا. عباس علمدار کا پہرا لگ گیا. محلے کی ہر گلی میں سیاہ رنگ کی کناتیں لگوا دی گئی، اوپر کالے پردے کا انتظام کروا دیا گیا. جناب عباس کے ہاتھ میں فہرست آئی. امام حسین علیہ السلام گھر کے باہر مسند نشین ہے. میں اس بندے کو شیعہ نہیں مانتا جو اس جملے کے استقبال میں ہائے بھی نہیں کر سکتا. میں جملہ قیامت آمیز کر رہا ہوں. بابا جی عباس علمدار جیسی جری شخصیت کے ہاتھ میں لرزہ آیا. میرے مولا نے پہلا نام بلند کیا، جناب قاسم کی والدہ گرامی تشریف لائیں. حسین بادشاہ نے رو کے فرمایا بیٹا قاسم اپنی ماں کا ہاتھ تھامو اور محمل پہ سوار کرو. جناب قاسم نے اپنی ماں کو سوار کرایا. میرے مرشد غازی نے دوسرا نام بلند کیا، جناب علی اکبر کی والدہ گرامی تشریف لائیں. میرے مولا حسین نے فرمایا بیٹا اکبر اپنی ماں کا ہاتھ تھامو اور محمل پہ سوار کراؤ. جناب علی اکبر نے اپنی والدہ گرامی کو محمل پہ سوار کرایا. اب وہ بندہ احتراماً سر نیچے کر سکتا ہے نا جو اب بھی ماتم نہیں کر سکتا. اللہ کرے میں سمجھا دوں. بابا جی تاریخ کہتی ہے زمین میں زلزلہ آیا، عباس جیسے بہادر کے ہاتھ میں لرزہ آیا، آواز میں لرزہ آیا. ایک ہاتھ میں فرشت ہے، دوسرا ہاتھ کمر پہ آیا. عباس علمدار نے رو کے فرمایا ہوشیار، تمام جوان اپنی نظریں زمین میں گاڑ دو، تمام ہاشمی گلی میں پردے کا سایہ کرو، کیونکہ اب علی کی بیٹی زینب گھر سے باہر آ رہی ہے. قبلہ تاریخ کہتی ہے حسین اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے. ماں کی رضا میں لپٹی ہوئی علی کی لاڈنی نے پہلا قدم رکھا، پھر دوسرا قدم، پھر تیسرا قدم، پھر چوتھا قدم، پانچواں قدم چل کے علی کی بیٹی رک گئی. حسین دوڑتے دوڑتے قریب آئے. بہن عالیہ خیریت ہے؟ بہن عالیہ اگر تھک گئی ہو تو میں سوار کروں. فرمایا بھیا نہیں، یہ میرا غازی سوار کرائے. فرمایا بھیا نہیں. زینب عالیہ یہ میرا اکبر سوار کرائے. فرمایا نہیں. بابا جی تسی سید ہو، میں تھوڑے کو اجازت مانگ کے میرے بزرگوں میں جملہ آکھنا چاہنا، انشاءاللہ میں سمجھا لوں تے انشاءاللہ ہر بندہ جملے دے احترام اور استقبال چاہے کر سکے. رو کے فرماتی ہیں حسین آپ بھی نہیں، غازی بھی نہیں، اکبر بھی نہیں، بہن کون سوار کرائے؟ اللہ کرے میں سمجھا سکوں. چیخ نکلی علی کی بیٹی کی، زمین میں نظریں گاڑ کے علی کی شرم و حیا والی بیٹی نے رو کے فرمایا حسین محسوس نہیں کرنا، مجھے 28 رجب بھی وہی سوار کرائے جس نے 11 محرم کو بندے ہوئے ہاتھوں سے بن پلانے اونٹ. جی جو کر سکتا ہے ماتم. ممبر چھوڑوں خدا کی قسم، میرا سجاد مجھے سوار کرائے. غیرت کے پروردگار کو بلایا گیا. جناب سجاد نے آ کر پھوپھی اماں کا ہاتھ تھاما. تاریخ کہتی ہے جناب علی اکبر نے ناکا کی مہار تھامی، جناب عباس علمدار نے محمل کا پردہ ہٹایا. علی کی علی بیٹی ناکا میں سوار ہو گئی. اس جملے پہ ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں اور یہ دامن پھیلا رہا ہوں. جس کی جو دعا رکی ہوئی ہو، اگر آنسو آئے تو ابھی مانگنا، لیکن مانگنا یہاں سے. قبول نہ ہو تو یہ گریبان حاضر ہے، ورنہ تیرا اپنا نصیب میرا اپنا مقدر. تاریخ کہتی ہے علی کی بیٹی کی ناکا کھڑی ہو گئی. دائیں حسین آ گئے، بائیں عباس آ گئے، آگے سجاد آ گئے، پیچھے اکبر آ گئے. قبلہ خود حسین روایت فرماتے ہیں ناکا ابھی 4 قدم چلی تھی، میں نے محسوس کیا مدینے کی زمین ہل رہی ہے. اچانک میں نے بائیں جانب دیکھا، میرے غازی کا امامہ کھل کے گلے میں تھا، دستار ہوا میں لہرا کے کہہ رہا تھا الحجاب الحجاب. اور پرندوں اپنے آشیانوں کو لوٹ جاؤ، کیونکہ آج علی کی بیٹی دن میں پہلی بار اپنے گھر سے باہر آ گئی ہے. قبلہ
समझाना ये चाहता हूँ, दाएं हुसैन बाएं गाजी, आगे सज्जाद पीछे अकबर, अली की बेटी काबा बन गई, हाशमियों ने तवाफ शुरू कर दिया, रख मेरे सर पे कुरान। और ये थी 28 रजब और वो थी शाम गरीबा, जब बेगैरत शामियों ने अली की बेटी के खेमे के गिर्द नाचना शुरू किया। नहरे अलकमा की जानिब देख के फरमाया गाजी, और गाजी ये मजमा हटा, और अब्बास मेरे सर पे चादर नहीं। अली की बेटी